کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مونگ پھلی کے ایک دانے سے ایک انسان اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے گا؟ جی ہاں، ایسا ہوا ہے، اور ایسا ہوا ہے پنجاب کے شہر فیصل آباد میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیجیٹل اور میں ہوں نعمان خان۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل موسم سرما کا سیزن ہے، اور ان دونوں مونگ پھلی کی مانگ میں کافی اضافہ ہوتا ہے، اور شہر کی اکثر شہراؤں پر جو ہمارے پختون بھائی ہیں وہ مونگ پھلی کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور مونگ پھلی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فیصل آباد کی علاقہ ڈی ٹائپ میں ایک ہمارا پختون بھائی تھا جو کہ وہاں پہ جس کی ریڑھی تھی اور وہ اس پہ مونگ پھلی بیچ رہا تھا۔ یہ جو ہمارا پختون بھائی ہے یہ وہاں پہ ریڑھی باندھ تھا اور اس کا وہاں پہ مونگ پھلی کا کام تھا، اور یہ فیصل آباد کی علاقہ ڈی ٹائپ میں مونگ پھلی بیچ رہا تھا۔ تو ایسے میں ایک شخص جس کا نام مدثر تھا وہ اس کے پاس آتا ہے، اور اس کے پاس آ کے اس ریڑھی سے کچھ چند دانے مونگ پھلی کو اڑاتا ہے اور وہ کھانے لگ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ شخص مدثر اس کی ریڑھی سے مونگ پھلی کے دانے کھا رہا ہوتا ہے، تو اس کے کچھ ہی دیر بعد یہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے 30 روپے دو، یہ جو تم نے مونگ پھلی کھائی ہے اس کی قیمت 30 روپے ہے۔ یہ سن کر وہ شخص جس کا نام مدثر ہے وہ طیش میں آ جاتا ہے، اور اس بات پہ ان دونوں کے درمیان کافی اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ اختلاف اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ شخص مدثر اسے کہتا ہے کہ تم یہیں رکو، میں تمہیں آ کے بتاتا ہوں، اور وہ شخص یہ دھمکی دے کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور کچھ ہی دیر بعد وہ شخص واپس آتا ہے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، اور وہ مسلح ہو کے آتا ہے، وہ اپنے ساتھ ویپن لے کے آتا ہے۔ لیکن وہاں پہ کھڑے ہوئے ریڑھی بان اس پختون بھائی جس کا نام اسماعیل ہے، اس کو کیا خبر تھی کہ چند ہی لمحوں بعد اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو شخص مدثر اس کو کچھ دیر پہلے دھمکیاں دے کے گیا ہے، اس سے لڑ کے گیا ہے، یہ کچھ دیر بعد آ کے اس کے اوپر کیا قیامت گرائے گا۔ تو وہ شخص مدثر واپس آتا ہے اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے اور مسلح ہو کے آتا ہے، اپنے ساتھ ویپن لے کے آتا ہے، اور آتے ہی گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے۔ وہ شخص آتے ہی اس ریڑھی بان اور اس کے بھائی پہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ ریڑھی بان اسماعیل سر پر گولی لگنے کی وجہ سے موقع پہ ہی دم توڑ جاتا ہے، اور اس کا بھائی جس کا نام ابراہیم ہے وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے، جو کہ اب فیصل آباد کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ناظرین، کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مونگ پھلی کی وجہ سے ایک چھوٹا سا تنازع جو مونگ پھلی سے شروع ہوا وہ کسی ایک شخص کی جان لے جائے گا، اور اس کا دوسرا بھائی ابراہیم اس معاملے میں شدید زخمی ہو جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی معمولی بات تھی جس پہ اتنا بڑا اختلاف ہوا ان دونوں کے درمیان۔ ناظرین، اس معمولی سے تنازع میں ایک شخص اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا اور دوسرا اس میں شدید زخمی ہو گیا، جو کہ اب فیصل آباد کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس واقعے سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک عدم برداشت اور دوسرا تہذیب کی کمی۔ ناظرین، آج کل ہمارے معاشرے میں جو برداشت کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ تحمل، برداشت، یہ والے ایلیمنٹ ہمارے لوگوں میں بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کل ہم لوگوں میں جو تہذیب ہے وہ والا ایلیمنٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ جو شخص وہاں پہ ایک ریڑھی بان ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہے، وہ جو چیز جس چیز کا وہ کاروبار کر رہا ہے اس کی ایک قیمت ہے۔ ہم نے اگر وہاں سے کوئی چیز اٹھا کے کھانی ہے تو ہم اس کو اس کی قیمت دیں گے تو یہ ہم اٹھا کے کھائیں گے۔ اب ایسا تو نہیں کہ وہ چیزیں ایسی پڑی ہیں اور ہم جو ہے وہ مال غنیمت سمجھ کے وہ چیزیں کھاتے رہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اب جو بھی شخص وہاں پہ کاروبار کر رہا ہے، جو چیزیں بیچ رہا ہے، ظاہر ہے وہ پیچھے سے ان کی قیمت ادا کر کے لاتا ہے مارکیٹ میں اور آگے آگے بیچتا ہے، تو اس کا وہ کاروبار ہے۔ اب ایسا تو نہیں کہ وہ بالکل مفت میں وہ چیزیں بیچ رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم، ہم ایسے ہی کسی کے پاس جا کے کچھ بھی مفت کا کھا لیتے ہیں، اور یہ کلچر ہمیں پایا جاتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کلچر کوئی اچھا کلچر نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے جو ایک بندہ جس کی کوئی دکان ہے، جس کی کوئی ریڑھی ہے، جو وہاں پہ چیزیں بیچ رہا ہے، وہ پیچھے اس کی قیمت دے کے آتا ہے، اور ہم نے بھی اگر اس سے کوئی چیز لینی ہے، کوئی چیز کھانی ہے، تو ظاہر ہے ہم بھی اس کی قیمت اس کو ادا کریں گے تو ہی ہم کھائیں گے۔ اب ایسا نہیں کہ جو ایک بندہ ریڈی پہ چپس بیچ رہا ہے، جو ایک بندہ وہاں پہ سموسے بیچ رہا ہے، ہم جا کے ایسے ہی اس کے چپس اٹھا کے کھا لیں، ہم جا کے ایسے ہی اس کے جو وہ سموسے ہیں وہ جا کے کھا لیں اور اس کو قیمت ادا نہ کریں۔ اب یہ جو لڑکا ہے جس کا نام اسماعیل ہے، اس کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع محمد سے بتایا جا رہا ہے، اور یہ کوئی لوکل فیصل آباد کا نہیں تھا، یہ ضلع محمد سے آ کے یہاں پہ اپنا کام کرتا تھا، اور یہاں پہ یہ اپنی روزی کما کے پیچھے بھیجتا تھا۔ اب جو اس کے ورثہ ہیں وہ بھی پختونخوا سے آ کے یہاں پہ اس واقعے کے خلاف اپنا احتجاج کر رہے ہیں اور پولیس سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس اس کے خلاف پراپر ایکشن لے گی اور اس ملزم جس کا نام مدثر ہے اس کو کیفری کردار تک پہنچائے گی۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کا مقدمہ فیصل آباد کے تھانہ بٹالہ کالونی میں درج کر لیا گیا ہے،
اور اس پہ پراپر اب جو کارروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. ابھی تک جو ملزم ہے وہ تو گرفتار نہیں ہو سکا, لیکن جلدی وہ گرفتار ہو جائے گا, یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی سٹوری, یہ تھا آج کا ولاگ, اور اس کے آخر پہ میں دو باتیں آپ سے کروں گا. ایک کہ ہم میں جو برداشت کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. ہم میں برداشت, تحمل, بردباری اس طرح سے اب نہیں رہی, اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بڑی خطرناک بات ہے. تو آپ بھی اپنے اندر برداشت, تحمل, بردباری جیسے ایلیمنٹ لائیے, اور یہی چیزیں ہیں جو آپ کو ایک مہذب شہری, ایک مہذب انسان بناتی ہیں. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور دن, کسی اور سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.